اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہے، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ ناکامی ایک برستا بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے تو اس سے کہنا آپ کی رضا چاہیے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائے، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ جو شخص نماز میں نظروں کی حفاظت کرے گا کہ سجدے، رکوع اور پوری نماز میں میری نظر وہیں ہو جہاں کا حکم ہے، تو نماز کے باہر بھی اسے نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ بدی چھپ کر کرتے ہو، نیکی بھی چھپ کر کرو، یہی اخلاص ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے سو جاتا ہے۔ جسم کا جو حصہ کمزور ہو، صحت مند بکرے کا وہی حصہ کھائے۔ جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی اس دنیا میں بے قدری ہوتی ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہے۔